صرف مختصراً اس وقت اس کا ایک عرف عام کا معنی ہے، یعنی سچائی، اس کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کو اختیار کر لو اور سچائی کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ، اور کسی حال میں بھی سچائی سے الگ نہیں ہونا۔ اگر تم سچے ہو جاؤ گے تو زمین و آسمان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ایک مقصد بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ مقاصد کو ضائع نہیں کیا کرتا اور مقاصد کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہر ان طاقتوں کو ہر اس طاقت کو توڑ دیتا ہے جو مقاصد کے اوپر حملہ کرتی۔ تو تمہارے لیے ایک ہی طریق ہے فتح یاب ہونے کا اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا، کہ تم حق بن جاؤ اور حق کو اختیار کر لو۔ اور اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا طریق آگے بیان ہوا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اگر تم حق بننا چاہتے ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں یہ نمونہ دکھا کہ اس چیز کی بکثرت تلاوت کر جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن کریم پر غور کرتا رہے اور اس کے مطالب کو سمجھ، پھر تجھے حق کی حقیقت معلوم ہوگی اور وہ طریق معلوم ہوں گے جن سے انسان حق کی طرف حرکت کرتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت ہے۔ اگر خدا کی عبادت کرو گے تو خدا کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا، اور بالآخر عبادت تمہیں حق تک پہنچا دے گی، اور حق تک پہنچنے کے راستے میں جو روکیں ہیں وہ بھی عبادت کے ذریعے دور ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور ناپسندیدہ امور اور ظالمانہ طریق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خدا حق تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، جن کا جھوٹ سے تعلق ہے، باطل سے تعلق ہے۔ فرمایا دو باتیں ہوں گی، اقامت صلاۃ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، اور یہی عبادت تمہارے رستے کی روکیں بھی دور کرے گی، اور تمہارے نفس کے اندر جو کجی ہے جو تمہیں حق تک پہنچنے سے روکتی ہے، اس کو بھی یہ سیدھا کرتی چلی جائے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ بعض صوفیاء اس آیت کا یہ غلط مفہوم لیتے ہیں، نہ وہ اس کا پہلی آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں، نہ اس آیت کا، اور بالآخر اس آیت میں جو ارتقا پیش کیا گیا ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک خلاف اسلام طریق اختیار کر لیا گیا ہے ان کی طرف سے۔ وہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا اور منکر سے روکنا، لیکن ذکر اللہ نہیں ہے یہ اصل۔ ذکر اللہ اس کے علاوہ ہے، اور ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسے نماز کے علاوہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے عبادت کا مضمون بیان ہوا، اس کی پہنچ بتا دی گئی کہاں تک ہے۔ عبادت تو بس اتنا کام کرے گی کہ فحشاء اور منکر سے روک دے گی، لیکن اصل عظیم الشان جو طریق ہے اللہ کو پانے کا وہ ذکر ہے۔ چنانچہ وہ نئے نئے ذکر ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور نماز سے زیادہ ایک الگ ذکر بنا کر اس کو اہمیت دیتے ہیں، کہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ یہ ایک سفر بتایا جا رہا ہے، کس طرح تم حق کی طرف سفر شروع کرو گے، اور نماز ہی کی یہ صفت بیان ہوئی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ عبادت کے ذریعے صرف تمہیں منفی پہلوؤں سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ عظیم الشان کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نماز تمہیں اللہ کی یاد عطا کرے گی، اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ فحشاء سے روکنا نماز کا یہ بھی ایک فائدہ ہے، منکر سے روکنا بھی ایک فائدہ ہے، لیکن یہ فوائد منفی نوعیت کے ہیں، منفی نتائج، منفی
ضرر سے تمہیں بچانے والے. لیکن یہ یاد رکھو کہ اصل فائدہ نماز کا خدا تک پہنچانا ہے، اس کی یاد تمہارے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اس لیے وہی عبادت برحق ہے اور آخر تک پہنچانے والی ہے جو ذکر اللہ پر مشتمل، اور اس کی عظمت سے غافل نہ ہونا نماز کے بعد. اگر تمہاری نماز ذکر اللہ سے غافل رہے، اللہ کی یاد میں تمہیں مبتلا نہ کرے، تو اصل اور اعلیٰ مقصد سے تم محروم رہ جاؤ گے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر مضمون میں ایک نئی کروٹ پیدا کی. عجیب کتاب ہے یہ کہ ہر آیت بعض اوقات یوں رنگ بدلتی ہے جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. ہر وقت وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوگر ہو رہا ہے اور بوریت نہیں ہونے دیتی. یکسانیت کے نتیجے میں نیند آ جاتی ہے، اس کا خود علاج کرتی چلی جاتی ہے. ربط مضمون بھی قائم رہتا ہے اور مضمون کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت بظاہر اور مضمون سے شروع ہوئی تھی، دوسری آیت اور مضمون بیان کر رہی ہے، لیکن فی الحقیقت ایک ہی مضمون ہے جس میں رنگ بدلا گیا ہے. اور یہاں بھی آگے وہی مضمون جاری و ساری ہے، لیکن ایک اور طریق پر. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب تم اپنے نفس کی تربیت کر لو اور اللہ کی یاد کے نتیجے میں تم خدائی صفات اپنے اوپر وارد کر لو، تو یہ زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے. انفرادی تربیت کے بعد اسلام خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض قومی ذمہ داریوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہے. اگر تم آسن رنگ میں رنگین ہو گئے ہو اور دوسروں کو اس رنگ کی طرف نہیں بلاتے تو تم اپنے مقصد میں ناکام ہو. کریشن سے بات شروع ہوئی تھی، تخلیق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں تخلیق کے ڈھنگ سکھا دیے ہیں، اب تخلیق کرو. زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں پیدا کیا جائے احسن الخلق کے طور پر، اور پھر تمہیں احسن الخلق کے اطوار سکھائے جائیں. اب جس طرح خدا نے تمہیں حسن عطا کیا ہے اس طرح اب آگے اس حسن کو پھیلاؤ اور تم بھی روحانی تخلیق میں مصروف ہو جاؤ. لیکن اس دوران لا تجادلوا اہل الکتاب باللتی ہی آسن طریق پر یہ کام کرنا. مجادلہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، بار بار اس کا ذکر، یہ تبلیغ کے معنوں میں آتا ہے. اس سے مراد تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تبلیغ کے مضمون کا ذکر ہے وہاں لفظ مجادلہ استعمال ہوا ہے. جادلہم باللتی ہی احسن جس طرح فرمایا، وہاں بھی تبلیغ ہی کا مضمون ہے. تو فرماتا ہے لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، وہی مضمون ہے دوسرے میں پیش فرمایا گیا کہ تم ہرگز اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، ان کو تبلیغ نہ کرو، مگر نہایت احسن رنگ میں. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب سوال یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں ان کو آسن رنگ میں تبلیغ نہ کرو، کیا یہ معنی ہے؟ تبلیغ تو بہرحال آسن رنگ میں ہوگی، لیکن الا الذین ظلموا کے نتیجے میں وہ کیا استثناء فرمایا گیا ہے، ان سے کیا طریقہ کار اختیار کرو، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ بیان فرماتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما.
ان تبدو خیرن اور تخفوہ اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جب تم تبلیغ کرو گے تو تمہاری دلالی کی جائے گی اور نہایت گندے بول تمہارے اوپر بولے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی دل آزار باتیں تمہارے ایسے پیاروں کے متعلق کہی جائیں جن کو تم برداشت نہ کر سکو. ایسے موقع پر کیا ہدایت ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بد کلام کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ ایک مظلوم کے منہ سے بے اختیار کوئی کلمہ نکل جائے. یعنی پسند اس کو بھی نہیں کرتا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء ایک عام قانون ہے کہ فحش کلامی، دل آزاری، لوگوں کو زبان کے ذریعے دکھ پہنچانا اور پھر ان باتوں کی تشہیر اور سر عام بازاروں میں گندگیاں بکنا اور جلسوں اور جلوسوں میں گالی گلوچ سے کام لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اگر تمہارے دل میں کسی چیز کی نفرت ہے تو دل میں رکھو، لیکن اس کا اظہار اس طرح کرنا کہ دل آزاری کا موجب ہو اور تکلیف پھیل جائے. سوء کا مطلب ہے عام گلیوں میں، بازاروں میں، تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے تکلیف اور تم باز نہ آؤ تکلیف پہنچانے سے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، ہاں اتفاقاً کسی منہ سے بے اختیاری میں بات نکل جائے جبکہ وہ خود مظلوم ہو اور اس کے پیچھے ہی پڑ گئے لوگ. چنانچہ چند دن ہوئے ایک ہمارے دوست نے لکھا کہ میں بڑا سخت شرمندہ اور بڑا سخت استغفار کر رہا ہوں. ایک صاحب میرے پیچھے اتنا پڑ گئے ایک مجلس میں، اس قدر انہوں نے گالیاں دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ اس وقت پھر آخر میرے سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے بھی سختی کی اس کے اوپر. اور جب میں نے سختی کی تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس نے معافی کا خط لکھا اور دعا کا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے اور میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آئندہ مجھے صبر کی توفیق بخشے. تو صبر بہرحال بہت بہتر ہے، لیکن اگر ظلم انتہا کو پہنچ جائے اور بے اختیاری میں کوئی کلمہ سخت